रावलपिंडी के एक गांव में कब्रों में जिंदा पकड़ी जाने वाली 100 से ज्यादा 18 साल लड़कियां, आखिर वो वहां करती क्या थीं? राज जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम खिजरा है और मैं रावलपिंडी शहर में रहती हूँ। मेरी माँ ने बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी करवा दी थी। मैं सिर्फ 13 या 14 साल की थी तब। मैंने अक्सर सुना था कि बाप जुआरी हो या बुरा हो तो अपना कर्ज उतारने के लिए बेटियों की शादी बड़ी उम्र के लोगों से करवाकर अपना कर्जा मुआफ करवा लेता है। मगर मेरे मामले में ऐसा मेरे साथ मेरी माँ ने किया। मैं जब 5 साल की थी तो मेरे बाप और माँ की तलाक हो गई थी, क्योंकि मेरा बाप एक गरीब और मिडिल क्लास शख्स था और मेरी माँ की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थीं। अब्बा से तलाक के 2 साल बाद अम्मा ने एक और अमीर आदमी से शादी कर ली। वो बहुत अमीर था, अम्मा की हर ख्वाहिश पूरी करता था। जो अम्मा मांगती उसी वक्त हाजिर कर देता। मेरी माँ उससे शादी करके बहुत खुश थी। पैसे की फरावानी और ऐशो इशरत ने उसे भुला ही दिया था कि उसकी कोई बेटी भी है। मैं कब स्कूल जाती और कब आती, खाना खाया या नहीं, मैं ठीक हूँ या बीमार हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने शौहर के साथ सैरो तफरी में मसरूफ रहती थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि काश अपने सगे बाप के पास चली जाऊं, मगर उसने भी कभी पलटकर मेरा हाल पूछा ही नहीं था। मैं अपने माँ और बाप दोनों के लिए बोझ थी। लेकिन मेरी माँ के साथ दूसरी बार भी बुरा हुआ। अम्मा की शादी को तीसरा साल था जब ये राज खुला कि अम्मा का दूसरा शौहर तो पहले से शादीशुदा है। उसने पहली बीवी से छुप कर शादी की थी और आखिर उसकी पहली बीवी को मालूम हो गया था। अम्मा के शौहर का तो कुछ भी ना था, न घर और ना ही दौलत जायदाद। उस औरत ने मेरी माँ को तलाक दिलवा कर छोड़ी और यूं एक बार फिर अम्मा का घर उजड़ गया। अम्मा उस घर से निकलते हुए कीमती जेवरात वगैरह ले आई थी, जिससे घर का खर्च चलने लगा। मगर अम्मा को जिस कदर ऐशो इशरत की आदत हो चुकी थी, वो अब कैसे पूरी होती भला। मगर फिर बहुत हैरत अंगेज बात हुई कि हर महीने कोई 50,000 की रकम हमारे घर फेंक जाता और अम्मा का गुजारा अच्छा हो जाता। अब उसने तीसरी शादी की कोशिशें करनी शुरू कर दी थी, मगर कोई अमीर आदमी उनको मिल ही नहीं रहा था। आखिर थक हार कर अम्मा ने उसी 50,000 से अपना खर्च पूरा करना शुरू कर दिया। काफी साल ऐसे ही गुजर गए। मैं भी बड़ी हो गई। अभी मैं 9वीं क्लास में ही थी और 14 साल की थी कि अम्मा ने ये कहकर मेरी समातों पर बम फोड़ दिया कि अगले हफ्ते वो मेरी शादी कर रही है। किससे कर रही है, कौन है वो, मुझे कुछ मालूम ना हो सका। बस इतना पता चला कि अम्मा को जो हर महीने पैसे मिलते थे वो कर्ज थे, जो अब वो मेरी सूरत चुका रही है। मैं तो छोटी सी बच्ची थी और जानती भी न थी कि मेरे साथ होने क्या वाला है। मैंने जब एहतजाज किया तो अम्मा कहने लगी, तू खुशकिस्मत है, इतना अमीर आदमी तुझे मिल गया। अम्मा ने मेरी शादी कर दी और उस अजीब से बूढ़े आदमी के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। मैं उस शख्स के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर बड़े से घर आ गई। इतने बड़े घर में सिर्फ 2-4 मुलाजिम ही थे। एक मुलाजमा मुझे कमरे में ले गई। मेरा 60 साला शौहर अभी कमरे में आया ही था कि उसके फोन पर घंटी बजी और वो घबराकर बाहर चला गया कि मैं अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। कुछ देर बाद वो कमरे में आया तो मुझे कहने लगा, गाड़ी में बैठो जाकर। उसकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझे किसी और के पास छोड़ने जा रहा है। शायद किसी गांव वगैरह की बात कर रहा था वो। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं बहुत डर रही थी कि जाने अब मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। जिंदगी जाने अब किस मोड़ पर ले जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि आज भी मैं सोचती हूँ तो झुरझुरी सी आ जाती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाते हुए एकदम पहाड़ पर चढ़ते हुए तेज रफ्तारी से गाड़ी बेकाबू हो गई। मेरी तरफ का दरवाजा एकदम खुला और मैं बाहर सड़क पर रगड़े खाते हुए गिर गई और गाड़ी मेरे सामने खाई में जा गिरी। मैं अपनी चोटें भूलकर साकत रह गई कि ये क्या हुआ है। हादसा देखकर एक गाड़ी मेरे पास रुकी। वो धेड़ उम्र मियाँ बीवी थे। मेरा दुल्हन वाला जोड़ा देखकर मुझे हमदर्दी से बताया कि तुम्हारा शौहर मर चुका है। मुझे जाने क्यों सुनकर खुशी हुई। वो कहने लगे, तुम अपने माँ बाप का पता बताओ, हम तुम्हें वहाँ छोड़ दें। एक ही रात के उन तमाम वाकयात ने मुझे एकदम बड़ा कर दिया। मैं वापस अपनी माँ के पास जाती तो वो फिर से पैसों के एवज मुझे किसी और के साथ रुखसत कर देती। मैंने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। वो मियाँ बीवी मुझे अपने घर ले गए और मुझे अपनी बेटी बना लिया। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ।
میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا، اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی، پھر میں نے جاب شروع کر دی۔ ان کے بیٹوں نے بھی مجھے اپنی بہن کا درجہ دیا تھا، ان کے بچے مجھے پھپھو کہتے تھے۔ ایک دن ہم سب کو ایک گاؤں سے شادی کا بلاوا آیا، وہ انکل آنٹی کے کزن تھے جس کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے جانا ضروری تھا۔ ہم سب تیار ہو کر اس گاؤں کی طرف چل دیے جو راول پنڈی کے نواح میں واقع تھا۔ وہ ایک قصبے کی طرح کا ہی گاؤں تھا جہاں بہت ساری سہولیات تھیں۔ جس لڑکی کی شادی تھی وہ محض 19 سال کی تھی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی مگر پھر سوچا کہ شاید گاؤں کا یہی رواج ہو۔ مہندی کی رات جب سب سوئے ہوئے تھے اچانک مجھے پیاس لگی تو میں صحن میں آ گئی۔ اس پل مجھے کچھ غیر محسوس سا لگا، یوں لگا جیسے کوئی چوری چوری دلہن کے کمرے میں گیا ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دماغ سے جھٹک دیا۔ اگلی صبح بڑی دھوم دھام سے اس لڑکی کی شادی ہوئی، مگر اگلے دن جب ولیمہ تھا یہ سن کر ہر ایک کی جان نکل گئی کہ لڑکی مر گئی ہے۔ اس کا باپ روتے ہوئے کہنے لگا میں کاش اپنی بیٹی کی شادی نہ کرتا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سایہ اس کی بھی جان لے لے گا۔ میں نے چونک کر پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے پچھلے 2 سالوں سے گاؤں پر کسی عفریت کا سایہ پڑ گیا ہے، وہ نوجوان لڑکیوں کو شادی کی رات ہی مار دیتا ہے۔ اب تک 50 لڑکیاں ہمارے گاؤں کی مر چکی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک پیر صاحب گاؤں آئے تھے اور انہوں نے دم کر کے بتایا تھا کہ اب کوئی سایہ یہاں نہیں ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہو۔ اس لیے میں نے بے فکر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ لوگ اچھے تھے، ساتھ والے گاؤں کے، لڑکے کی اپنی ورک شاپ تھی، میں نے ہاں کر دی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیٹی بھی مر جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی گھر پر بٹھا لیتا مگر شادی نہ کرتا۔ واقعی اپنی جوان بیٹی کو شادی کی رات ہی مرتا دیکھ کر ماں باپ خود جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی کا جنازہ اس کے سسرال سے ہی اٹھا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ وہاں گئے اور 2 دن وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ میں پولیس میں نوکری کر رہی تھی اور نئی نوکری تھی، اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے واپس آ گئی۔ جب میں دفتر آئی تو معلوم ہوا کہ 2 لڑکیوں کی گمشدگی کے کیس آئے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کی عمر 18 سے 20 سال تھی اور یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ یہ واقعہ اسی گاؤں کے پاس والے گاؤں کا تھا جس میں ہم شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور ان بیچاروں کی بیٹی مر گئی تھی۔ بظاہر تو دونوں الگ الگ واقعات تھے، مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ میں تو اسی وقت ٹھٹک کر رہ گئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ 2 سالوں سے لگاتار اس گاؤں کی لڑکیاں شادی کے روز وفات پا جاتی ہیں۔ میں نے جب انکل آنٹی سے اس بات کو ڈسکس کیا تو وہ کہنے لگے بیٹا دور دراز کے دیہاتوں میں اکثر جنات اور سایہ وغیرہ کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس گاؤں پر بھی برا سایہ پڑ گیا ہے۔ مجھے اس سائے والی بات پر بہرحال یقین آ گیا تھا کیونکہ میری ماں بھی جادو ٹونا کرتی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے تھے جن کو انسانی عقل مانتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی برا سایہ واقعی اس گاؤں کی لڑکیوں کے پیچھے پڑ گیا ہو۔ خیر میں نے سوچا یہ گمشدگی والے معاملات کی تو تحقیق کرنی ہوگی، لیکن جانے کیوں مجھ سے یہ کیس لے کر ایک دوسرے پولیس والے کو دے دیا گیا جو اسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ کہنے لگا میرے علاقے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں تو میں خود اس کیس کو حل کروں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا مگر میں نے سوچا ابھی میں نئی ہوں اور معاملہ کافی بڑا ہے، اس لیے شاید مجھے یہ کیس نہیں دیا گیا۔ میں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یہ تقریباً 2 ماہ بعد کی بات تھی جب میں ایک کام سے مری گئی۔ مری تھانے میں میری دوست تھی جس کی سالگرہ تھی۔ اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے سوچا کوہال روڈ پر اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لے جاتی ہوں۔ مال روڈ پر کافی رش تھا اور طرح طرح کے بھکاری بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کسی ایسے بھکاری کو پیسے دے دوں گی جو چپ کر کے بیٹھا ہو، مجھ سے مانگے نہ۔ اسی دوران میری نظر ایک ایسی بھکارن پر پڑی جو اپنے حال سے بے نیاز بال بکھرائے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے پیسے دینے لگی تو وہ چونک گئی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ تو وہی لڑکی تھی نا افشین جس کی شادی پر ہم لوگ گئے تھے، وہ تو مر چکی تھی نا، اپنی شادی کی پہلی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، پھر یہاں اس بھکارن کے روپ میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اسے آواز دے کر بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے سوچا کہیں اس لڑکی کی ہم شکل تو نہیں، مگر میرا دل مان نہیں رہا تھا، وہ ہو بہو وہی لڑکی تھی۔ میں بھول گئی کہ میں یہاں کس کام سے آئی ہوں، کچھ تو ایسا تھا جو غیر معمولی تھا۔ میں نے اس کا نام پکارا افشین، مگر وہ خالی ذہن سے مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے اپنا نام بھی نہ معلوم ہو۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس آ کر بولا باجی کیا بات ہے، میری گھر والی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ گھر والی کا لفظ سنتے ہی میں نے اس لڑکے کو دھیان سے دیکھا،
वो भी भिखारी था, लेकिन वो लड़का तो हरगिज नहीं था कि जिससे उसकी शादी हुई थी। मैं उलझन से उन दोनों को देखते हुए वहां से उठ गई। जाते हुए मैंने उस लड़की की झोली में 500 का नोट डाला, जो उस लड़के ने झपट कर अपने कब्जे में कर लिया। मेरा जहन मान ही नहीं रहा था कि वो लड़की कोई और है। मैंने दोस्त की सालगिरह मनाई और अपने शहर वापस आ गई। मैंने घर जाते ही शादी वाला कार्ड देखा, जिस पर उन अंकल का नंबर लिखा हुआ था। उनको फोन करने के बाद मैंने कहा, आपकी बेटी मर चुकी है, मगर क्या आपको उसकी कोई खास शनाख्ती अलामत याद है? उसकी माँ की आवाज़ आई। बचपन में उस पर गरम गरम दूध गिर गया था। उसका बायां बाजू कोहनी से ऊपर सारा जला हुआ है। ये निशानी काफ़ी थी जिससे मालूम हो जाता कि वाकई वो उनकी बेटी थी या नहीं। अगले दिन दोबारा मैं माल रोड पर गई और उसको भीख देने के बहाने उसके बाएं बाजू से कपड़ा ऊपर करके देखा तो दंग रह गई। वाकई उसका बायां बाजू जला हुआ था। अब तो शक करने वाली बात ही नहीं थी, वो अफशीन ही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि वो यहाँ पहुंची कैसे, एक भिखारन कैसे बन गई? मैंने तो खुद उसकी मैयत देखी थी, उसका जनाजा देखा था। फिर ये सब क्या था? ये सारे राज उसी गांव से जुड़े थे। मेरे अंदर की पुलिस ऑफिसर जाग गई। सबसे पहले तो मुझे अफशीन को यहाँ से निकालना था। उसका यूं भिखारी बनकर अपने गांव से इतना दूर यहाँ होना मामूली बात नहीं थी। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना होगा। मैं वहाँ से वापस अपने कॉटेज में आ गई। मैंने मरी थाने में तैनात अपनी दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बताई और मदद मांगी। हमने प्लान बनाया और अगले दिन मैं फिर से मरी के माल रोड पर थी। लेकिन इस बार मैं अफशीन के पास नहीं गई, थोड़ा दूर ही रुकी रही। 10 मिनट बाद ही प्लान पर यूं अमल शुरू हुआ कि पुलिस की कई गाड़ियां वहां आईं। लोगों में ऐलान किया गया कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलें, यहाँ पर धमाके का खदशा है। ये ऐलान सुनकर वहाँ एकदम अफरा तफरी फैल गई। लोग भागने लगे, रश बढ़ने लगा। किसी को सुझाई नहीं दे रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर अफशीन को अपनी दोस्त की गाड़ी में बिठाया और हम वहाँ से चले गए। मैं चाहती तो वैसे भी सब भिखारियों को हवालात की सैर करवा कर अफशीन को साथ ले जा सकती थी, मगर इस सब के पीछे जो कोई भी था, मैं उसको मोहतात नहीं कर सकती थी। अब यही लगता कि रश और अफरा तफरी में वो कहीं गुम हो गई है। मैं अफशीन को अपने साथ रावलपिंडी ले आई और किसी को बगैर बताए उसको अस्पताल दाखिल करवा दिया। मेरे तजस्सुस की सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक लड़की जिसको कब्र के सुपुर्द कर दिया गया था, वो कैसे जिंदा हो गई थी और ऐसी हालत में कैसे पहुंची। उस बेचारी के हवास बहाल होने में पूरा महीना लगा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा था कि उसके साथ क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था, मगर उसे इतना कुछ याद नहीं था। जितना कुछ उसे याद था वो काफ़ी नहीं था। मुझे खुद मामले की तह तक जाना पड़ना था। ये मसला ऐसा नहीं था कि मैं सबको बताती फिरती। अपने महकमे में से मैंने काबिल एतमाद 2-3 लोगों को अपने साथ मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। सबसे पहले तो मुझे इसी गांव में जाकर रहना था जहां लड़कियां शादी की पहली रात ही मर जाती थीं। अफशीन के वाक़े के बाद से गांव के लोग बहुत डर गए थे और रोज़ ही कोई ना कोई फ़कीर उनके गांव आया होता जो सारे गांव वालों पर दम करता। गांव वालों का अकीदा बन चुका था कि कोई बुरा साया है जो उनकी लड़कियों के पीछे पड़ चुका है। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि कितनी बड़ी साजिश हो रही थी और इसी साजिश को मुझे बेनकाब करना था। अंकल आंटी को अब मेरी शादी की फिक्र हो रही थी। मैं अब 24 साल की हो चुकी थी। मैंने उन्हें कायल किया कि एक बार मैं इस केस को हल कर लूं, फिर मैं शादी कर लूंगी। मैं उनको बताकर चली आई। अफशीन के माँ बाप को मैंने उनकी बेटी के बारे में अभी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि गांव में ये बात किसी को पता चले कि वो जिंदा है। मैंने उनको कहा, जिस लड़के से अफशीन की शादी हुई थी, आप उस लड़के से राब्ता करें और कहें मैं अब अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अंकल डर गए और कहने लगे कि मेरी छोटी बेटी भी मर जाएगी। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी की जगह मैं रुखसत होकर जाऊंगी। हम मौलवी साहब को भी समझा लेंगे कि क्या करना है। अफशीन के वालिद मेरे कहने पर उसी लड़के से जाकर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता पक्का कराए और शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने अपने लहंगे पर कैमरा फिट कर लिया ताकि मेरे साथी लाइव देख सकें कि हो क्या रहा है। निकाह क्या होना था, बस मौलवी साहब कमरे में आए और चले गए। असल में ये मौलवी भी मेरा ही आदमी था। मैं सर पर बड़ी सी चादर लेकर और चेहरा ढककर उस लड़के के साथ रुखसत हो गई। मुझे तो देखने से ही वो लड़का मशकूक लग रहा था, या फिर पुलिस वाली होने के नाते मैं हर एक को शक की नज़र से देखने लगी थी। अभी मैं गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि वो किसी को आवाज़ देकर कहने लगा, अम्मा तुम भी दुल्हन के साथ बैठो।
میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ لڑکے کی ماں کون ہے۔ میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے جیسے ہی لڑکے کی ماں کو دیکھا، میرے قدم جیسے زمین میں ہی گڑ گئے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے سر پر آسمان پھٹ گیا ہو۔ وہ عورت جسے دلہا اپنی ماں کہہ رہا تھا، وہ تو میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ اس لڑکے کی ماں کیوں بنی ہوئی تھی؟ یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اپنی ماں کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ گاؤں والے جس برے سائے کی بات کر رہے تھے وہ میری ماں ہی ہوگی۔ وہ ویسے بھی کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ماں کو اس لڑکے کی ماں کے روپ میں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اگر میں اسے پہچان سکتی تھی تو وہ بھی مجھے پہچان سکتی تھی۔ ایسی صورت میں ویسا نہ ہو پاتا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھی بلوٹوتھ کے ذریعے مسلسل میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی انسپیکٹر مریم سے کہا، جب میں کمرے میں جاؤں گی تو اسی وقت کھڑکی سے کود کر آ جانا۔ تمہیں میری جگہ دلہن بن کر بیٹھنا ہوگا۔ اس لڑکے کی ماں کو میں جانتی ہوں، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ لوگ محتاط ہو جائیں گے۔ مریم نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے بالکل ساتھ میری ماں آ کر بیٹھ گئی اور گاڑی دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں سارے راستے سوچتے ہوئے آئی کہ آخر میری ماں اب کیا کرتی ہے؟ اپنا گزر بسر کیا وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر رہی ہے؟ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی دوسرے گاؤں آ گئی۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں سے 2 گمشدگی کی رپورٹس میرے تھانے میں لکھوائی گئی تھی۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہی اسی لیے تھا کہ سچ کا پتہ چلا سکوں کہ ان دونوں گاؤں میں چل کیا رہا ہے۔ لڑکیاں مر کے بھی کیسے زندہ ہو جاتی ہیں؟ جیسے ہی میں کمرے میں گئی، میں نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ مریم پہلے ہی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ چکی تھی۔ ہم نے لباس تبدیل کیا اور میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے مریم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کمرے میں کیمرہ بھی فٹ کر لیا اور خود گھر سے باہر اپنی ساتھی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم دونوں انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اسکرین پر دیکھا کہ وہ شخص کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے مریم کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے دودھ کا گلاس پیش کیا۔ وہ اس دودھ کے گلاس میں پہلے ہی کچھ ملا چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف بے ہوشی کی دوا ہوگی، اس لیے میں نے مریم کو کہا وہ دودھ پی لے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی پل میری ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ مریم کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ اس افشین کی بہن تو نہیں لگ رہی؟ لڑکا کہنے لگا، اتنا میک اپ کیا جائے تو بندہ بدل ہی جاتا ہے۔ فی الحال لڑکی کی شکل و صورت پر غور کرنے کے بجائے سوچو اب کیا کرنا ہے۔ صبح تک یہ ہوش میں نہیں آئے گی، اب اس کے گھر والوں کو خبر کرنی ہے۔ میری ماں کہنے لگی، ہاں، اس لڑکی کے ماں باپ کو فون کرو اور کہو کہ آپ کی لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب تک وہ آئیں گے ہم کہہ دیں گے کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے انکل کو فون کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ روتے دھوتے آ گئے۔ انہیں میں نے سمجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے ویسے ہی ایکٹنگ کی جیسی میں نے کہا تھا۔ صبح صبح قبر بھی تیار کر لی گئی۔ مریم بدستور بے ہوش تھی۔ مریم کو زندہ ہی قبر میں اتار دیا گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ سب چل کیا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ زندہ ہی لڑکیوں کو کیوں قبر میں دفن کر رہے تھے۔ اس میں کیا راز تھا؟ اور سب سے بڑھ کر جو سوال مجھے تنگ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میری ماں کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ وہ کیسے اور کب اس کھیل میں شامل ہو گئی؟ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں قبر میں مریم کا دم نہ گھٹ رہا ہو۔ اس لڑکے کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس نے ایک ایسی خاص دوائی مریم کو پلائی تھی جس کو پینے کے بعد انسان کو 2 دن ہوش نہیں آتا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے مجھے تسلی تھی کہ مریم صحیح سلامت ہے۔ میرا ساتھی بے چینی سے کہنے لگا، میڈم اب ہمیں ان لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ہمیں اس جگہ کا معلوم کرنا ہوگا جس میں وہ سب لڑکیوں کو رکھتے ہیں۔ افشین جب ہوش میں آئی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کی شادی کی رات اس کے دلہے نے اسے دودھ کا گلاس دیا تھا جسے پیتے ہی وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تھا وہ ایک تہہ خانے میں تھی جہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ افشین نے بتایا تھا کہ اسے روزانہ زبردستی عجیب سی دوائیں دی جاتی تھیں جس سے آہستہ آہستہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا۔ وہاں رہنے والی لڑکی کو وہی دوائیں دی جاتی تھیں، اس لیے جب میں نے اسے مری روڈ پر دیکھا تو وہ مجھے پہچان نہ پائی۔ علاج کے بعد اس کی یادداشت ابھی اتنی بحال نہیں ہو پائی تھی کہ اسے یاد ہو کہ اسے کس جگہ قید کیا گیا تھا اور اس سارے کام میں کون کون شامل تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو میں اسی وقت چھاپا مار کر ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیتی، مگر باقی لڑکیوں کو بازیاب کروانا بھی ضروری تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہائی کمیشن کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے اجازت لوں، مگر افشین نے یہ بات کر کے میری نیندیں حرام کر دیں
کہ ہمارے تھانے سے ہی کوئی افسر ملا ہوا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے ساری کارروائی کی تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ ہم قبرستان کے باہر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری توقع کے عین مطابق سب لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی کچھ مشکوک سے لوگ قبرستان میں داخل ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ یہ مریم کو قبر کھود کر نکال لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے قبر کھودنی شروع کر دی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سب لوگ باری باری قبر میں جا رہے تھے۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ مریم ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، لیکن اس کی لوکیشن وہیں اس قبر کے اندر ہی شو ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ سب لوگ چلے گئے تو میں اور میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھا، ہم دونوں درختوں کے پیچھے سے نکلے۔ مریم وہیں تھی، اس کا وہاں سے نکالنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے اور کانسٹیبل نے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے ہم نے مٹی کھودنی شروع کی، ہم حیران رہ گئے، قبر کے اندر تو مریم تھی ہی نہیں۔ میں پریشان ہو گئی، لوکیشن یہیں کی تھی اور ابھی میں نے خود ادھر سے ہی ان لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے تھوڑی اور مٹی ہٹائی تو وہاں سے سیڑھیاں نظر آئیں۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اندر ایک تہہ خانہ تھا جہاں بہت سی لڑکیاں قید تھیں۔ اس قبر میں نیچے تہہ خانہ بنا کر 100 سے زیادہ زندہ لڑکیاں قید تھیں۔ میں تو دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک قبر کے نیچے تہہ خانہ بنا کر لڑکیوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہاں ایک جانب مریم بھی بے ہوش پڑی مل گئی۔ اس کی جگہ میں ہی ہوتی اگر جو میں نے اپنی ماں کو نہ دیکھ لیا ہوتا۔ میں نے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی آئی جی کو فون کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خفیہ پولیس نے چھاپہ مار کر وہاں موجود لڑکیوں کو برآمد کروا لیا اور تفتیش کے بعد چھاپے مار کر 50 سے زائد مجرمان گرفتار کیے گئے، جن میں ہمارے تھانے کا ایک افسر بھی تھا۔ اسے اس کا حصہ باقاعدگی سے پہنچ جاتا تھا، اس لیے اس نے کبھی ایسی رپورٹس پر ایکشن نہیں لیا تھا۔ اصل میں یہ سارا گینگ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو دور دراز کے گاؤں میں وارداتیں کرتے تھے۔ یہ نقلی ماں باپ اور بیٹا بن کر رشتہ لے کر جاتے اور لڑکی بیاہ کر لے آتے۔ شادی کی رات کو ہی لڑکی کو بے ہوش کر دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ سادہ لو اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان واقعات کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ گاؤں کی جوان لڑکیوں پر جنات کا سایہ ہے۔ گاؤں والے بھی یہی مان کر رو دھو کر چپ ہو جاتے۔ نہ صرف اس گاؤں میں بلکہ آس پاس کے گاؤں وغیرہ میں بھی یہ اس طریقے سے وارداتیں کرتے تھے۔ زندہ لڑکی کو سب کے سامنے دفنا دیا جاتا اور قبر کے نیچے پہلے ہی تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ جس لڑکی کو بھی دفنانا ہوتا اسی قبر کا ہی انتخاب کرتے جس کے نیچے تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ جب تک لڑکیوں کو ہوش آتی وہ خود کو ایک تہہ خانے میں پاتی اور انہی لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ کئی لڑکیوں کو یہ بیرون ملک بیچ دیتے اور کئی لڑکیوں کو بھکاری بنا کر مختلف اڈوں پر بٹھا دیتے۔ کئی لڑکیاں بیچاری کوٹھوں کی زینت بنتی۔ یہ گینگ شادی اور موت کا ڈرامہ اس لیے کرتا تھا کہ لڑکی کے گھر والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر یہ لڑکی کو ویسے اٹھاتے یا غائب کر لیتے تو ظاہر ہے لڑکی کے والدین انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اور پولیس تک جاتے، لیکن پھر بھی 1-2 کیس پولیس تک پہنچ ہی گئے جسے ہمارے تھانے کے افسر نے کبھی حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میری ماں کو میری شادی کرنے کے بعد جب اس حادثے کا علم ہوا تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہ ملی تو اس نے پیسے کمانے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم پیشہ لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے گینگ کے ساتھ وہ 4 سال پہلے شامل ہوئی تھی۔ اس کا کام غریب لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں معلوم کرنا اور نقلی ماں کا کردار نبھاتے ہوئے اس لڑکی کے والدین تک رشتہ لے کر جانا ہوتا تھا۔ اس سارے گینگ کو پکڑنے کے بعد ہمیں انعام سے نوازا کیا۔ خاص طور پر مریم نے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی وہ قابل تحسین تھی۔ میں نے مجرموں کے پکڑے جانے کے بعد افشین کو اس کے گھر والوں سے ملا دیا۔ وہ اب علاج سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنے پالنے والے ماں باپ کا۔ ایک طرف میری سگی ماں تھی جس نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا، دوسری طرف انسانیت سے سرشار یہ رشتے تھے جنہوں نے مجھے بیٹی کا درجہ دیا، پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج معاشرے کا ایک اہم فرد بن چکی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے محسنوں کی شکر گزار رہوں گی۔